بالکل غلط کہا ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں. اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے, امامت کا اہل نہیں ہے, تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مسلط ہو جائے, ظلم کی بیس پہ آ جائے, لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے پاس پاور تھی تو بن گیا نا, غلط طریقے سے آیا, لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی. اور رسول خدا نے فرمایا نازک لباس نہیں پہنو, یہ فاسقوں کا لباس ہے. جناب ابوبکر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, تجھے نہیں پتا جو حاکم کی برائی کرتا ہے وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. حاکم کیسا بھی ہو, چاہے پتلا لباس پہنے, چاہے کچھ بھی کرے, ہمیں حق نہیں کہ ہم حاکم کے خلاف ایک جملہ بولیں. یعنی آپ کو پتا چلا کہ آپ کے وزیر اعظم نے خدا نہ خواستہ شراب پی لی, آپ بولو شراب نہیں تھی, شہد تھا. نہیں, پیر صاحب کا پانی تھا, شراب تھوڑی تھی. حاکم کے خلاف ایک لفظ آپ نے نہیں بولنا. اب نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ کبھی جناب ابوبکر سے. نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ کبھی ابو ذر غفاری سے. کہ ابو ذر غفاری جو سخت ترین مخالف حکومت عثمان میں, جناب عثمان کا, جن کو تبعید کر کے ربضہ بھیجا گیا, یہ کہتے ہیں کہ دو شخص جناب ابو ذر غفاری کے پاس گئے اور ابو ذر غفاری نے عمرے یا حج کی اجازت مانگی. جب اجازت مل گئی تو منا کے مقام پر کہ رسول نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی, ابو بکر نے بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی, عمر نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی, اور ان کو آ کر کسی نے بتایا کہ جناب عثمان نے منا میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے. یہ پہلی مرتبہ دین میں بدعت آ گئی ہے. تو کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے, جو رسول نے نہیں کیا وہ عثمان کر رہا ہے, یہ بدعت ہے. وہ شخص کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جناب ابو ذر نے اعتراض کرنے کے بعد پھر خود منا میں کھڑے ہو کے 4 رکعت پڑھی. ہم نے کہا کہ ابو ذر ایک طرف حاکم کا اختلاف کر رہے ہو کہ 2 رکعت کیوں پڑھی بدعت ہے, پھر خود 4 پڑھ رہے ہو. کہ نہیں, رسول خدا نے فرمایا تھا حاکم غلط بھی کرے تم اس کے راستے پہ چلو, قیامت میں خدا جانے حاکم جانے. ایک طرف مخالفت میں ابو ذر کو نکالا جا رہا ہے, دوسری طرف نسبت جناب ابو ذر کی طرف دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو ذر نے کبھی حاکم کی مخالفت نہیں کی. جناب سیوطی فرماتے ہیں ما من قوم سار الی سلطان, کہتے ہیں کوئی ایسی قوم نہیں, اگر کوئی قوم اپنے حاکم کو ذلیل کرے گی اذلہم اللہ فی یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ایسے بندوں کو کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا. پھر جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو حاکم کو ذلیل کرتا ہے اللہ قیامت میں اسے ذلیل کرتا ہے, اور اگر جماعت مسلمین میں سے کوئی نکل جائے تو اس کے قتل بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ جائز ہے. اب جملوں پہ ذرا غور کیجیے گا. جو حاکم کو ذلیل کرے, جناب حذیفہ, جو حاکم کو ذلیل کرے خدا اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. جب سیدہ زینب دربار میں پہنچی, یزید نے کیا کہا؟ علی اعوذ باللہ, اے علی کی بیٹی, اللہ نے آپ لوگوں کو رسوا کیا. بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا, یہ تجھے رسوائی لگ رہی ہے, زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہاں تک زمانہ ہے امیر شام کا, جب عبد الملک مروانہ ایک قدم اور حدیثوں کا اضافہ ہوا, وہ تھا اگر حاکم کے خلاف قیام کرے اور جماعت مسلمین میں سے باہر نکلے قد رفض. آپ کو کیا بولتے ہیں؟ شیعہ کیا ہیں؟ رافضی ہیں. ہم کیا ہیں؟ جماعت المسلمین ہیں, اہل سنت و جماعت, ہم ہیں جماعت. یہ جو مجلسوں میں آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ روافض, جو جماعت سے نکلے ہیں. اور نبی نے فرمایا جو جماعت سے نکلے اس کا قتل واجب ہے, جو جماعت سے نکلے وہ فاسق ہے, جو جماعت سے نکلے وہ فاجر ہے. اب کہا حاکم کیسا بھی ہو, اور نہ صرف روایتیں اس زمانے کی, پھر اتنی ترتیب سے روایتیں بنائیں کہ صرف مسلمانوں کے زمانوں میں نہیں, امت ہائے ما قبل میں بھی یہ ہوتا تھا. پھر ایک روایت گڑی کہ ایک نبی کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ایک حاکم فاسق تھا, فاجر تھا, زانی تھا. کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم حاکم کے خلاف قیام کریں گے, یہ زمانہ حضرت زکریا کا تھا. پھر یہ لوگ حضرت زکریا کے پاس گئے اور کہنے لگے اے نبی خدا, ہمارا حاکم ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ہم قیام کرنا چاہتے ہیں. حضرت زکریا نے کہا یہ فاسق ہے, فاجر ہے, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن اللہ کا فرمان ہے
کہ زمین سے پہاڑ کو اکھاڑنا تو آسان ہے، لیکن اللہ نے جس حاکم کو مہلت دی ہے تمہیں حق نہیں، اس حاکم کے مقابلے میں آ جاؤ، تمہارے اوپر یہ ہے اس کے فسق و فجور پہ صبر کرو، اس کے شراب پینے پہ صبر کرو، اس کی زنا پہ صبر کرو۔ مطلب ایک ایسا معاشرہ جس میں قطعاً یہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو کہ میرا حاکم کیا ہے، ظالم ہے۔ اب امام حسین قیام کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو سیرت حسین ابن علی کہ جناب بخاری کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر چھاٹی کر کے یہ میں نے صحیح بخاری لکھی ہے، 6 لاکھ حدیثیں۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی جعلی حدیثیں آ گئیں کہ وہ 6 لاکھ حدیثوں کو، مطلب آپ عدد تو دیکھیں کہ حدیثیں کتنی ہوں گی کہ وہ 6 لاکھ سے کچھ حدیثیں لا کے کتاب میں جمع کرتے ہیں۔ فیکٹری لگ چکی تھی کہ حدیثوں کی۔ اب ظاہر ہے یہ بیچاری عوام کس پہ بھروسہ کرے؟ مولوی صاحب پہ۔ آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو نہیں نا مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا، بتائیے مولانا نے کہاں کہا؟ مولوی سے تو کوئی سرٹیفکیٹ لیتا ہی نہیں ہے نا۔ اس زمانے کے بھی عوام آپ کی طرح تھا۔ ایک بڑا آدمی ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا کہ قال رسول اللہ، رسول خدا نے کہا حاکم فاسق ہو، حاکم فاجر ہو، حاکم ظالم ہو، اگر خروج کرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ عوام بیٹھ گئی کہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں۔ اس کو دنیا نہ سمجھ پائی۔ ایک طرف روایتوں کی بھرمار کہ حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، حبشی غلام ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو۔ اب ان ساری جھوٹی حدیثوں پر اگر کوئی تماچا لگا سکتا ہے وہ خون حسین ابن علی ہے۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اپنے نانا کی حدیث پہ عمل نہ کریں؟ مدینے میں بیٹھے صحابی کو پتا ہے کہ نبی نے کہا، حسین کو نہیں پتا۔ آج کراچی میں بیٹھے ایک مفتی کو پتا ہے کہ حاکم حبشی غلام بھی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ کیا فرزند رسول کو نہیں پتا؟ کیا حسن ابن علی کو نہیں پتا؟ تبھی کا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں۔ کیا یہ ساری روایتیں امام حسین کو نہیں تھی پتا؟ کہا جو قیام کرے وہ دین سے خارج، جو قیام کرے وہ اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جائے گا، جو قیام کرے اسے دنیا میں رسوائی، آخرت میں رسوائی ملے گی، جو قیام کرے اس کا قتل جائز ہے۔ اسی بنیاد پر واقع ہررا پیش آیا۔ پھر جب جناب حجاج ابن یوسف کو مدینہ بھیجا اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا گیا، انہی روایتوں کی بنیاد پہ گلے کاٹے گئے، انہی روایتوں کی بنیاد پہ پوری امت کو کیا کیا گیا؟ خاموش کیا گیا کہ آپ کا نہ جائے کہ حاکم کیا کر رہا ہے، جو کرے کرتا رہے۔ اب آئیے اپنے زمانے میں 2 فلسفیز بنی۔ ایک لائن ان لوگوں نے کھینچی جنہوں نے کہا حکما کے خلاف قیام کرنا حرام، ایک لائن امام حسین نے کھینچی، کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، دنیا میں رسوا ہو کے رہوں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے دربار میں عزت پا کے اٹھایا جاؤں۔ نکل رہے کہہ رہے خرج تو اصلاح امت، یہ بگڑی ہوئی امت کی میں حسین اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے نانا تک کو نہیں چھوڑا، جھوٹی جھوٹی حدیثیں رسول خدا پہ لگا لی۔ یہ جو مدارس میں کوئی دیوبند بنتا ہے، کوئی بیچارہ اہل حدیث بنتا ہے، یہ نئے نئے بچے، نوجوان بچے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، مسلم اور بخاری میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو۔ حاکم کیسا ہو؟ یعنی شرط نہیں متقی ہو، پرہیزگار ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف لفظ تک نہیں بول سکتے۔ بولو گے تو جماعت سے خارج ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، خارجی ہو جاؤ گے۔ اب انہیں کہتے ہیں دیکھو رسول خدا نے تو کہا تھا، لیکن کیا کریں، حسین نبی کا نواسا ہے، احترام واجب ہے، لیکن حسین کا کام صحیح نہیں تھا، امت میں تفرقہ ڈالا۔ 2 خطوط کھینچیں۔ واللہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے آج تک شیعہ بھی ان حدیثوں کو صحیح مان رہے ہوتے۔ قیام امام حسین بتاتا ہے یہ ساری نسبتیں جھوٹی ہیں جو میرے نانا کے ساتھ باندھی گئی ہیں۔ میرا نانا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ
کہ فاسق کے خلاف نہ بولو، شرابی کے خلاف نہ بولو، جو دین خدا کو پامال کرے اس کے خلاف نہ بولو، جو یہ کہے لعب الہاشم، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ سارا کھیل تھا، اس کے خلاف بھی قیام نہ کرو کیونکہ یہ حاکم ہے۔ پھر اجازت قتل دیا خود کو انہوں نے۔ حجاج ابن یوسف نے جب اٹیک کیا مدینے والوں پر، جب پہلا اٹیک ہوا ہے اس میں منجنیقوں سے خانہ خدا کو گرایا گیا، حجر اسود کو زخمی کیا گیا۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ قتل سے باز نہیں آتے، پوری امت میں خاموشی ٹھہر گئی اور حدیثیں بھرمار، حدیثوں کا جھوٹ